سے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اور کہنے انہوں نے پین نہیں دسنا، انہوں نے یہ دسنا کہ چھکے کیویں لگے، انہوں نے یہ دسنا کہ جناب اے میداد میں چھکا ماریا کہ شادمی کے تاجرہ نے سونے کا تاج پوایا، انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ موتا دے مقام میں 8 تلواراں ٹوٹیاں کیسی کہ جائے۔ ہاں انہوں نے نہیں دسنا، انہوں نے جناب نچن ٹپن والا دین دسنا، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے در قدر ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے جی؟ جیسے پوچھو کہے گا میں بھی عاشق رسول ہوں، میں کیا عاشق رسول ہوندہ کون ہے؟ ساڑھے کو پہلے پتہ تھا کر لے کہ عشق رسول ہے کی عشق رسول تا اے لے کہ ترخانہ دا منڈا ہوئے۔ آج عشق رسول حاصل ہو جائے تو پھر گل بڑھنی کس طرح کہ ترخانہ دا منڈا ہوئے، کہ سید جماعت علی شاہ صاحب سید بھی ہون، بزرگ بھی ہون، پھر اسلام دے بہت بڑے مجاہد بھی ہون، پھر بہت بڑے جناب عالم بھی ہون، مبلغ بھی ہون، سارا کچھ ہوئے، صوفی بھی ہون، اور جناب شیخ بھی ہون، اور سید بھی ہون، اور بزرگ بھی ہو جان آن تو لوگوں نے کہا شاہ جی آؤ اے غازی کو دین دا چہرہ کھول کے تو ہم دکھائیے۔ شاہ جی نے کیا نانا چہرہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چمنا، پیر جماعت علی شاہ غازی دے پیر چمنے کا۔ ہاں کہ عشق مل جائے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، ہاں پھر ترخانہ دا منڈا ہوئے تو جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، ہے جی؟ اقبال جدید بھی پڑھایا، قدیم بھی پڑھایا، سارا کچھ پڑھایا، لیکن این غازی کی قبر کے بعد لوگ کہنے لگا شاہ جی اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی رہ گئے۔ ہاں عشق رسول ہے کی باقی اتنا ایسا مل جان دی دیر ہے نا یار، اے ہر کسی نے تھوڑی نصیب ہوتا، اے جناب رات جانے میں تھوڑی نصیب ہوتا۔ حافظ شہازی کہتا ہے ہاتھ ہاتھ عشق احمد بندگان چیزہ ہے خدرہ، اقبال کہتا اللہ تعالیٰ ہر ایک محبت رسول نہیں دیتا، چھوڑ کے دیتا بندے، ہاں چھوڑ کے۔ وہ کس طرح کہ اگر دین دا درد ہوئے تو حسین کنبہ لے کے عراق کربلا جانا، اور اگر دین دا درد ہوئے تو تحمد پاک احمد بن حنبل بادشاہ وقت مقابلے جانا، اور اگر دین دا درد ہوئے تو امام ربانی قلعہ گوالیار جانے، دین دا درد ہوئے تو امام محمد رضا چوکی لڑائی لڑتا، ہیں جی اگر دین دا درد ہوئے تو ویل چیئر تے بیٹھ کے فیض آباد خادم حسین نظری جاتا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ ہاں ہم تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم تختہ دار دکھاتے ہو، ہمارے بڑوں نے یہ تو ریت چلتی آ رہی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی کو جب تختہ دار پر مقام تنعیم پر لٹکایا گیا تو حضرت خبیب بن عدی سے انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ کی کوئی آخری خواہش؟ یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے ناموس رسالت، کس طرح سے کس لحاظ سے حضور کی عزت کا پرواہ کیا ایک ایک اپنی جان دیتے ہوئے بھی۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب مقام تنعیم پر لٹکانے لگے، یا علماء کون ہے جی؟ یہ سارا واقعہ تو حضرت خبیب بن عدی کا جو ہے نا یہ آپ نے سنانا ہے، جو جناب علماء مسجد علماء ان کو بتائیں کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی جناب بدر کے بعد، اور پھر ان کو کیسے لے کر جائے۔ میں ساری شارٹ کر کے آگے سنا رہا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کے سامنے جب انہوں نے پکڑ لیا کافروں نے، اور بدر کے بعد یہ 3 صحابہ آ گئے، ہاتھ حضرت خبیب بن عدی بچ گئے ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے کہا جی پورے اہل مکہ کو جمع کیا، آؤ آج بدلہ لینے کے لیے، بدر والوں کا بدلہ لیں گے ایک حضور کے غلام سے۔ وہ جناب تیر بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، کینچیاں بھی لے آئے، بھالے بھی لے آئے، سارا کچھ جب لے آئے نا، سارا کچھ لے آئے تو حضرت خبیب بن عدی کے سامنے انہوں نے تختہ دار سجا دیا، تو انہوں نے کہا خبیب بتاؤ کوئی تمہاری آخری خواہش؟ فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نا تو جلدی جلدی میں پڑھے، جلدی جلدی نفل پڑھ کے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ ہاں کیا بات ہے، کوئی جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شام سلامت رہتی ہے۔ یہ ہے اصل میں صرف لکھنے اور پڑھنے کی بات نہیں، یہ ہے اصل۔ اب یہ اس کا معنی یہ ہے
جب جلدی جلدی نفل پڑھ کے چلے نا تختہ دار کی جانب، تو کہا کہ میرا دل تو کہا کہ میری زندگی کی آخری 2 نفل ہیں، میں جناب بڑے رب سے اپنی طویل باتیں کروں، اپنی بڑی لمبی باتیں کروں، لیکن کہا اس سوچ سے میں نے جلدی پڑھے ہیں کہ کہیں حضور کے دشمن کھڑے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے دماغ میں کہ حضور کا غلام موت سے ڈر کر نمازیں لمبی کر رہا ہے۔ ہاں ہم جس لائن میں سے ہیں ہماری لائن یہ ہے، کہا میں اس ڈر سے لمبے نفل نہیں پڑھے کہ تمہارے دلوں میں خیال نہ آ جائے کہ کہیں حضور کا غلام موت سے ڈر گیا ہے۔ پھر آپ کا وہ ترانہ ہے جناب شہادت ہے مقام تنعیم پر بڑا لمبا، اس میں آخری وقت میں جب آپ کا جسم انہوں نے کینچیوں سے کاٹنا شروع کیا، کسی نے نیزے مارنے کسی نے بھالے مارنے شروع کیے، آپ کا جسم جب کٹ گیا نا تو اس وقت کسی نے کہا خبیب تو کہتا تو ہوگا کہ میری جگہ آج تیرے نبی ہوتے، تو حضرت خبیب کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے، کہا کمینے کیا بات کرتا ہے، خبیب مقام تنعیم پر کھڑا جسم کٹوا رہا ہے، پھانسی پہ لٹک رہا ہے، لیکن خبیب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں چلے اور حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ یہ ہے نا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ ہے ناموس رسالت، اور ناموس رسالت کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کوئی چند ریوڑیاں ہیں اور جناب یہ نانا امت کا ایمان کی اساس کا مسئلہ ہے، اور دنیا میں ایک ہی لڑائی باقی رہ گئی ہے، ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، خلافت انہوں نے توڑ لی، سب کچھ جدید اور قدیم ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ایک چیز جو باقی رہتی ہے وہ اقبال کہہ کے گیا ہے یہ خاکہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، لیکن بچے لگ جاؤ، ایک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کائنات میں جتنا بھی گناہگار مسلمان ہوئے، جتنا بھی کیا گزرا مسلمان ہوئے، وہ اپنی عبادات اعمال کو جتنا بھی جناب تھلے آری ہوئے، لیکن ایک گل ہے اس کے سامنے جگہ بھی اس کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو پھر وہ آگے کہے گا لبے بام بھی پکارا سرے تار بھی سنا، اور اس کی مثال موجود ہے، اس کی مثال ہے نہیں، ایک امت کا رشتہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نال نہیں ٹوٹ سکتا، مسلمان گناہگار ضرور ہو سکتا، خطاکار ضرور ہو سکتا، عبادات کم ہو سکتی ہیں، جناب سب کچھ کر سکتا، لیکن اپنے نبی نال غداری نہیں کر سکتا۔ ہاں اے مسلمان کی شان ہے، اور جناب جدوں تک 1400 سال ہو گئے اس سلسلہ چلتا آ رہا، حضرت غازی الدین نے جس راجپال ملعون مارے سی نا اس کو جدو ہو گیا اس کی کتاب دا مسئلہ سی نہ سلتا جڑی انہیں گندی کتاب سی انہیں چھاپی سی، سال بعد جب غازی الدین کی شہادت ہو گئی، سال بعد ہندوؤں نے پھر سٹیج لایا ایتھے لاہور کے وچ جب پاکستان ہندوستان اکٹھا سی ہندوؤں نے سٹیج لایا، انہوں نے جناب گندی کتاب پھر لہرائی، انہوں نے کیا سی یہ کتاب پھر چھاپیں گے، مسلم بھی سمجھ دے راجپال نے مار دیتا کہ کتاب پھر اسی چھاپیں گے ہو، ایک مسلمان نہ صوفی نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ شیخ نہ عالم نہ فقیر شیخ نہ فقیر شیخ نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشین استو دل بنی دار، بالکل سادہ جو مسلمان دھوتی پائی ہوئی، بالکل جناب سادہ جو مسلمان وہ لکھاں دے بچنے چنا ہندوؤں دے مجمع سٹیج ہوتے چڑھ گیا، جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں انہیں آئیں کر کے مائک پکڑ لیا، انہیں کہا لالے ہو ہندوؤں نے لالے کرنے، انہیں کہا لالے ہو تسی کی کہتے ہو کہ تسی وہ گندی کتاب پھر چھاپو گے، چھاپو پھر تسی ایک گل یاد رکھنا اسا علم الدین دفن کیتا جس خنجر نہ مارے وہ باہر رکھ کے گیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں بات بتاوا نہ پھر اسا نہ اپنا نعرہ لوایا نہ اسا کسی اور دا نعرہ لوایا، اسا گل کی بھی حضور دی تے نعرہ بھی حضور دا ہاتھ چاہ کے نعرہ لگانا تاکہ اے منظر اے وقت اے فضا گواہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ اسی جہو جہے بھی ہیں حالات جہو جہے بھی ہیں روٹی کھان تو ہے کہ نہیں ہے، لیکن تہاڈے نام پہ غداری نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔
تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔